وزیر اعظم شہباز شریف کی تحریک انصاف کو پھر مذاکرات کی دعوت، جوڈیشل کمیشن کے بجائے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش، کہا پی ٹی آئی مذاکرات سے بھاگ رہی ہے، آئیں بیٹھیں، ہاؤس کمیٹی بنانے کو تیار ہے، کمیٹی 2014 کے دھرنے کا بھی احاطہ کرے۔ تحریک انصاف کو کہا آپ نے تحریری مطالبات دیے، ہم بھی لکھ کر دیں گے۔ 28 جنوری کی ملاقات سے پہلے ہی انکار کر کے بھاگ گئے، بات چیت کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا۔ یہ لوگ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں، ملک مزید کسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تحریک انصاف نے وزیر اعظم کی پارلیمانی کمیٹی کی تجویز غیر سنجیدہ قرار دے دی، کہا جوڈیشل کمیشن پر عوام کا اعتماد ہوتا ہے، ہاؤس کمیٹی بنانے کی تجویز بہتر نہیں۔ تحریک انصاف نے مذاکراتی کمیٹی تحلیل کر دی، کہا مذاکراتی کمیٹی کی حیثیت رابطہ کمیٹی کی ہوگی، اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کی تشکیل کے لیے کام کریں گے۔ شبلی فراز نے کہا حکومت مذاکرات پر سنجیدہ ہوتی تو کمیٹی بن چکی ہوتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا نوجوانوں نے کھیلنا ہے، کھلواڑ کی باتوں میں نہیں آنا، ملک سے کھلواڑ کرنے والوں کے بہکاوے میں نہ آئیں، جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کرنے والوں کی باتوں میں نہیں آنا، پیٹرول بم چلانے والوں کا ہتھیار مت بننا، ریڈ لائن صرف پاکستان ہے، کوئی قدم ملک کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے۔ ایف بی آر افسران نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، سینیٹر فیصل واؤڈا کا دعویٰ، پروگرام فیصلہ آپ کا میں مزید کہا کاروبار تباہ کرنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں، ثبوت ہیں، کمزور آدمی نہیں، نہ ایف آئی اے جاؤں گا نہ سائبر کرائم میں جاؤں گا۔ سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ میں ایف بی آر کی جانب سے گاڑیاں خریدنے پر بحث، چیئرمین ایف بی آر نے کہا دھمکیوں پر ہائی لیول انکوائری کرانی چاہیے، فاروق اشنائک کی معاملہ ایف آئی اے بھیجنے کی تجویز۔ سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان کے پی آئی اے پائلٹ سے متعلق بیان کی انکوائری ہوگی، وفاقی کابینہ نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنانے کی منظوری دے دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ سابق وزیر کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور مبالغہ آرائی پر مبنی تھا، بیان سے ملک اور قومی ایئر لائن کا تشخص شدید متاثر ہوا، قومی خزانے کو بھی شدید نقصان ہوا، کمیٹی بیان کے محرکات کا پتہ چلائے گی، قومی خزانے کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ بھی لگایا جائے گا۔ ایم کیو ایم رہنما پیپلز پارٹی پر برس پڑے، خالد مقبول صدیقی نے کہا بلاول بھٹو کو تاجروں کے سامنے شرمندہ ہونا چاہیے تھا، تاجروں سے ملاقات میں ان کا لہجہ دھمکی سے کم نہیں تھا، حکومت کی ناکامی کو تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ مصطفیٰ کمال بولے ریاستی اداروں کو تاجروں کو دی دھمکی کا نوٹس لینا چاہیے، وسائل تقسیم نہیں کریں گے تو نئے صوبے بنانے کی بات ہوگی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ایم کیو ایم مردہ سیاست زندہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی پر تنقید کرتی ہے، متحدہ کے کسی بھی رہنما کے کسی بیان کو بھی سنجیدہ نہیں لیتے۔ تاجروں نے بلاول بھٹو پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ ملک ریاض اور علی ریاض کے پاسپورٹس بلاک، شہزاد اکبر اور فرح خان کے پاسپورٹ بھی 190 ملین پاؤنڈ کیس کی وجہ سے بلاک، وزارت داخلہ حکام نے پاسپورٹ بلاک کرنے کی تصدیق کر دی۔ ججز کمیٹیاں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کام کرتی ہیں، کون سا کیس کہاں لگے گا فیصلہ کرنا کمیٹیز کا اختیار ہے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے بینچز اور ججز کمیٹیوں کے اختیارات کیس کا فیصلہ جاری کر دیا، کہا 13 اور 16 جنوری کے حکم نامے کسی اختیار کے بغیر تھے، دونوں حکم نامے واپس لیے جاتے ہیں۔ جسٹس سید منصور علی شاہ نے کہا دباؤ آئے گا، لالچ دیا جائے گا، حلف نہیں چھوڑنا، مشکل حالات کا سامنا ہو تو حلف پڑھ لیا کریں، حلف کی پاسداری کی جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے، لوگوں کا دفاع کرنا بہادری کا کام ہے، چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ کراچی میں وکلاء سے خطاب میں کہا سینئر پیونی جج ہوں اور اس میں بہت خوش ہوں، چیف جسٹس نہ ہونے پر کسی سے شکوہ نہیں، چیف جسٹس پاکستان بہت اچھے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہوں۔ کراچی والے خبردار، ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی یا موٹر سائیکل چلایا تو ضبط ہوگا، چلان بھی ہوگا۔ ڈی آئی جی ٹریفک کا قوانین پر سختی سے عمل کرانے کا حکم، بغیر ہیلمٹ، رنگین شیشے، فینسی نمبر پلیٹ، انڈیکیٹر کا استعمال نہ کرنے پر بھی کارروائی کا فیصلہ۔ ہم نیوز اور ٹریفک پولیس کی ٹریفک قوانین سے آگاہی کی مہم بھی جاری۔ خبردار، 60 کلومیٹر فی گھنٹہ حد رفتار،
لاہور، راولپنڈی، ملتان سمیت پنجاب بھر میں موٹر سائیکل کی حد رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے کابینہ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا امکان۔ 1 فروری سے ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے فی لیٹر اضافے کی توقع۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر اضافہ ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شرح سود مزید کم کرنے کا مطالبہ۔ کہا، میرا خیال ہے شرح سود 2% تک کم ہونی چاہیے تھی۔ ملک کی ترقی و خوشحالی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں مزید کہا، انسانی اسمگلنگ کے دھندے سے پاکستان کا امیج خراب ہوا۔ ایسے عناصر کے مکمل خاتمے تک چین چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ افواج پاکستان کی قربانیوں کی تکریم اور توقیر ہم سب کا فرض ہے۔ امن نہیں ہوگا تو ترقی کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا، شرح سود سنگل ڈیجٹ میں لانے پر بات نہیں کر سکتا۔ کسی بھی فیصلے کا مقصد معیشت کو مضبوط کرنا ہے۔ چھوٹے کاروبار کے لیے قرض کی حد 5 سال میں ڈبل کریں گے۔ 550 ارب کو 1100 ارب روپے تک بڑھائیں گے۔ چھوٹے کاروبار کے لیے قرض کی حد 10 کروڑ اور میڈیم کے لیے 50 کروڑ تک بڑھا دی۔ کسی بھی بینک کے نقصان پر 20% اسٹیٹ بینک دے گا۔